الرحیم۔ سیاست تربیت۔ جن لوگوں سے اصلاحی تعلق تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی توجہ کے ساتھ ان کے خاص حالات اور حرکات و سکنات پر نظر رکھتے تھے، خواہ کتنا ہی خصوصی اور قریبی تعلق کیوں نہ ہو۔ اس معاملے میں کبھی مروت اور چشم پوشی نہ فرماتے، معمولی غلطیوں پر سخت داروگیر فرماتے تھے، کیونکہ اپنے متعلقین کی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا طریق میں خیانت ہے اور ان کے لیے خرابی کا باعث ہے۔ اس لیے کسی میں اگر بے پرواہی یا بے حیائی یا بے فکری کی عادت دیکھتے تو اس کو بڑی سختی سے متنبہ فرماتے اور صحیح بات اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے۔ کسی کو اپنی ذمہ داری کے کاموں میں غفلت برتنے پر سخت سرزنش و مواخذہ فرماتے۔ کسی کو بدنظمی اور بے عقلی کے ساتھ کام کرتے دیکھتے تو سخت داروگیر فرماتے، اور جب تک وہ صحیح بات نہ سمجھ لیتا اس وقت تک اس کو معاف نہ فرماتے۔ بے ادبی اور بدتمیزی کی باتوں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سخت غصہ آ جاتا تھا اور لہجہ بدل کر سخت فہمائش فرماتے۔ جن لوگوں میں شرارت نفس اور بد اخلاقی کا مادہ ہوتا جو دوسروں کے لیے وجہ اذیت ہوتا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی سختی کے ساتھ اصلاح فرماتے۔ جی، یہ جو ہے نا اصل میں خانقاہ جو ہے نا وہ تو اسپتال ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس میں مریض کی ڈائریکٹ آبزرویشن میں وہ کی جاتی ہے، بیمارداری اور علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا خانقاہ، اصل خانقاہ جو ہے اس میں تربیت اسی طرح ہوتی ہے۔ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ نظر رکھتے ہیں اپنے متعلقین پر، اور جو اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ اس کے ہر چیز سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی آج کل تو یہ ماڈرن سائنس کہتی ہے نا، یہ باڈی ایکسپریشنز ہیں، اور آپ کے چال ڈھال سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کی بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا خیالات رکھتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ بھی اسی طرح سے وہ کرتے تھے، تربیت جب کرتے تھے کہ خانقاہ میں رہنے والوں پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی، اور ان کی ساری چیزوں پر اگر ضرورت ہوتی تھی، اگر کوئی ایسی چیز غیر معیاری قسم کی، اس پہ تنبیہ کی جاتی تھی۔ اور اسی لیے ہوتا ہے بھائی خانقاہ واقعی خانقاہ ہے کہ نہیں، کیونکہ حضرت نے خود اپنی زندگی میں ہی سمجھ لیا تھا کہ خانقاہ جو ہے نا یہ چلانا ایک بہت بڑی چیز ہے، یعنی مہم عمر ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ نام کی ہو جاتی ہے۔ اور وہ حضرت فرماتے تھے خانقاہ تو نام ہے لیکن خامخواہ ہو جاتی ہے، اس میں بس پیر صاحب کی تعریف چل رہی ہے، مناقب چل رہے ہیں، وہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، سر دھن رہے ہیں، واہ واہ ہو رہا ہے، ہاں وہ ہو رہی ہے، لیکن جو اصلاح ہونی چاہیے وہ نہیں۔ حضرت کیا تو بہت تربیت تھی، ہر چیز کا نظام تھا۔ حضرت مشہور تھے اپنی زندگی میں کہ بہت منظم ہے، ہر چیز کا ایک لگا ہوا تھا وہاں پر، یہ کہ بھائی میرا معمول یہ ہے اور اس کے حساب سے اس سے آپ فائدہ اٹھائیے، اور جو ملاقات کا وقت ہے وہ ملاقات کا ہے، جو مجلس کا وقت ہے وہ مجلس کا وقت ہے، اور حضرت اس سب چیزوں میں وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور جب حضرت لوگ آ کے رہتے تھے تو پھر ان کے انداز، ان کے انداز گفتگو، ان کے انداز عمل، انٹریکشن، اس سب سے حضرت اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی ان میں کیا کیا بیماری ہے۔ اور ماشاءاللہ حضرت ایک تو بہت ذہین تھے ماشاءاللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت کو فراست دی ہوئی تھی۔ اس کا ذکر ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت بعض دفعہ ایسے ڈائگنوسس کر لیتے تھے کہ، اور جس کا یعنی اگر اس کو اسی وقت بتا دیا جائے سالک کو تو وہ کہے گا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے میرے میں یہ چیز ہو، لیکن بعد میں پھر ہوتا تھا کہ اعمال سے، اخلاق سے ظاہر ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ اس میں یہ بیماریاں ہیں۔ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ شیخ دیکھیں، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے بزرگوں کا۔ خانقاہ میں ہوتا یہی تھا کہ لوگ آ کے رہتے تھے، انٹریکٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ سب سے پہلی بڑی چیز تو یہ دیکھتے تھے کہ شیخ کو دیکھتے تھے، اور شیخ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا متبع ہے۔
تو اگر وہ شیخ کو دیکھیں گے کہ بھائی شیخ اس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں، سنت کے مطابق کر رہے ہیں، تو شیخ کے اتباع میں سنت کی اتباع بھی ہونے لگی۔ آج کل تو یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا، بہت بڑے بڑے مشائخ ہیں، دیکھا جائے تو اللہ بچائے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ نماز کا طریقہ کیسا ہے، بات چیت کا کیا ہے، انداز معاشرت کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر مولانا وسیع اللہ الہ آبادی حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، کمہار جو ہوتا ہے نا، جو برتن بناتا ہے، یہ کون ہے؟ کمہار ایک پیشہ ہے، یہ کوئی وہ ہے۔ تو کمہار کو پتہ چل جاتا ہے کون سا برتن کچا ہے، کون سا برتن ٹوٹا ہے، کون سا پکا ہے۔ اس طرح سے کہ اس کو وہ ٹیپ کرتا ہے، ایک انگلی سے مارتا ہے، اور اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے تجربے کے ساتھ کہ بھئی یہ اس نے کیا کھانا ہے۔ تو مشائخ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتے ہیں، جو واقعی مشائخ ہوتے ہیں، کہ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ حضرت کے یہاں تو بہت زیادہ اس پہ وہ تھا، حضرت کسی کو نہیں چھوڑتے، یعنی کوئی بہت ہی چہیتا بھی حضرت کا مرید ہو، جیسے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بہت چہیتے، بہت ہی وہ چڑھے ہوئے مرید تھے اور خلیفہ بھی تھے، لیکن جب حضرت ان کی کسی بات کی اصلاح کرتے تھے تو وہ نکال دیتے، کہتے تھے سامان باندھیے نکلیے، یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ بھی ماشاء اللہ عاشق زار تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے، تو حضرت کہتے تھے میں نے نکال دیا خانہ بامن سے، تو کہنے لگے خانقاہ آپ کی ہے، مسجد آپ کی تھوڑی ہے، تو اللہ کی ہے، میں تو یہاں بیٹھوں گا، میں تھوڑی جاؤں گا، میں بس اصلاح کرا کے جاؤں گا۔ تو حضرت کیا تھا، حضرت کیا کپڑے پہننے کے، جو لوگ کپڑے پہنتے تھے اس تک پہ نظر ہوتی تھی حضرت کی۔ ایک صاحب کو حضرت نے تنبیہ کی کسی بات پہ، تو دیکھا، حضرت نے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں آپ میں یہ ہے حب جاہ ہے، آپ اپنے کو پرماننٹ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں میں۔ تو کہنے لگے دیکھیں آپ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے انداز سے لگ رہا ہے، تو یہ جو سلوائے ہیں کپڑے آپ نے، یہ دھاری دار کپڑے ہیں، اگر اس میں کرتا بنتا ہے تو آستین میں دھاریاں ہاریزونٹل آتی ہیں، ورٹیکل نہیں آتی۔ آپ نے اہتمام کر کے ورٹیکل رکھا ہے سب، اور آپ نے شان بھی ایسی بنائی۔ تو حضرت کیا کسی چیز پہ وہ نہیں تھا، اور اصل میں تربیت ہوتی یہی ہے، آدمی اگر کچھ روز کے لیے بھی جا کے رہے نا، یعنی پوری زندگی تو نہیں رہتا وہاں جا کے خانقاہ میں۔ حضرت کیا معمول یہ تھا، لوگ آتے تھے اپنی چھٹیاں گزارتے تھے، کوئی 3 دن کے لیے آ رہا ہے، کوئی 10 دن کے لیے، کوئی مہینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ حضرت عزیز المجذوب رحمۃ اللہ علیہ سالوں رہے، ان کی جو چھٹیاں جمع ہو گئی تھیں، 6 مہینے کی چھٹیاں لے کے وہاں رہے اپنی اصلاح کی غرض سے۔ تو حضرت نے دیکھا ایک صاحب ہے، وہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے، دیکھا ہے مسجد کے حوض پر نکال کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ تو ایک عالم صاحب وہاں سے آئے، بڑا سا چوکا پہنے، پگڑی باندھے، ہاتھ میں تسبیح موٹے دانوں کی، اور اس شخص کو ڈانٹنا شروع کیا کہ نالائق، پورا ہاؤس ناپاک کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے یہاں پہ، بھاگ یہاں سے، اور وہ خوب ڈانٹا اس کو۔ حضرت دیکھتے رہے۔ پھر جب سب واقعہ ہو گیا تو حضرت نے ان کو بلایا کہ مولانا صاحب تشریف لائیے۔ تو مولانا صاحب وہاں گئے، تشریف لے گئے خانقاہ میں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ وہ میں اس کو تنبیہ کر رہا تھا، وہ نالائق آدمی جو تھا، تو وہ وہاں پہ کندھے کپڑے دھو رہا تھا حوض میں، اور مجھے ڈر تھا کہ یہ ناپاک کر دے گا۔ ماشاء اللہ آپ تو بڑے عالم ہو گئے ہیں، آپ نہیں بالمعروف کرنے لگے۔ حضرت کے سامنے کسی کی آواز تو نکلتی نہیں تھی ڈر کے مارے۔ تو حضرت کہنے لگے اچھا یہ بتائیے علامہ صاحب، آپ کو پتہ بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟
تو حضرت کے سامنے کیا آواز نکلتی؟ کہنے لگے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی ایک تو یہ ہوتی ہے شرط کہ دوسرے پہ شفقت ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے کو کم سمجھتے ہوئے دوسرے کو خیر خواہی سے آدمی کوئی بات بتائے. کہنے لگے بتائیے آپ نے یہ تھی، آپ کا تو پورا جو سراپا تھا وہ تکبر تھا، اس کو حقیق سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا کہ ہم عالم ہیں اور ہم اس طرح سے کر رہے ہیں. تو حضرت کیا یہ تھا، ہر کوئی بھی نامناسب بات ہوتی تھی اس پہ اچھی طرح سے ٹوکتے تھے اور آگے آئے گا حضرت نکلواتے تھے. حضرت دیکھتے تھے کہ بعض لوگوں کی تربیت میں شرارت ہے، وہ نہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر جگہ سے فیض ملے. حضرت ان سے کہتے تھے کہ بھائی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کہیں اور تشریف لے جائیے، کیونکہ آپ یہاں رہیں گے، آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، اور آپ کی باتوں سے مجھے تکلیف ہوگی تو آپ کو نقصان پہنچے گا. تو حضرت منع کر دیتے تھے لوگوں کو کہ بھائی آپ کہیں اور تشریف لے جائیے، بہت سارے مشائخ موجود ہیں، ان سے جا کے کریں گے. لیکن اصلاحی کے طریقے سے ہوتی ہے، اسی لیے ضرورت ہوتی ہے ساتھ رہنے کی. آج کل یہ جو چل گیا ہے نا کہ آن لائن اصلاح ہو جائے گی، آن لائن نہیں ہوتی، وہ مشکل کام ہے. آج کل ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، خلافتیں بھی آن لائن ہو رہی ہیں، اصلاح بھی آن لائن ہو رہی ہے. تو نہ، یہ دھوکہ ہے. اصلاح تو اصلاح کے طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، اور صحبت کے اپنے فوائد الگ ہیں. دیکھ دیکھ کے آدمی پہ اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھتی ہے، اور پتہ بھی چلتا ہے کہ دوسرے کا کس طرح سے وہ ہے. اصل میں خط میں تو اور ای میل میں اور آن لائن پہ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں. تو حضرت عموماً مشہور تھے سرزنش غصہ کرنے والے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو حضرت کے اصول کی پابندی نہیں کرتے. میں ہمارے خاندان میں ایک بزرگ خاتون تھی، ان کی پرورش حضرت کے گھر میں ہوئی تھی. ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو زیادہ تر وہ حضرت کے گھر میں رہی. ڈاکٹر برہی رحمۃ اللہ علیہ کی سالی تھی. تو وہ فرماتی تھی کہ ہم نے کبھی حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا. ہم پتہ نہیں کتنے سال رہے، 35 سال 40 سال حضرت کے گھر میں رہے، ہم نے کبھی حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا. لیکن جہاں غصہ کرنا ہوتا تھا وہاں پہ حضرت غصہ کرتا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ ساتھ ہو، کچھ وقت ساتھ گزرے. اب خانقاہیں اس طرح سے تو رہ نہیں گئی جیسے پہلے تھی کہ لوگ جا کے رہتے تھے، لیکن ابھی بھی اپنی اپنی جگہ پر مشائخ اہتمام کرتے ہیں. جیسے ہمارے حضرت مولانا خوشبانی صاحب، اللہ تعالیٰ انتہا سے اپنے برکت عنایت فرمائے، وہ رمضان کے مہینے میں خصوصاً، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر دارالعلوم میں انتظام ہو جاتا ہے، مہمان خانے میں یا دارالخانے میں یا اس طرح سے کہ جا کے رہیں. اور وہاں پر ایک پورا، یعنی پہلے ہوتا تھا، ہم لوگ تین دوست میڈیکل کالج کے زمانے میں حاضر ہوئے تھے، تو حضرت نے باقاعدہ مہمان خانے میں ٹھہروایا تھا. اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ جو ابھی تک مجھے یاد ہے، ہمیں بھیجا تھا قاری صاحب عبد المالک صاحب کے پاس، جاؤ اپنی جا کے قرات سناؤ کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تجوید کے ساتھ ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری، صرف زبانی باتیں اور صرف وہ اس سے نہیں ہوتی اصلاح. تو آگے چلیں. سالکین کی اس طرح کی تقصیرات اور خامیوں کی اصلاح کے لیے بطور معالجہ ہر شخص کی حالت کے لحاظ سے تادیب و سرزنش کا انداز بھی جداگانہ تھا. کسی کو مجلس سے اٹھا دیتے، کسی کو ایک مدت تک کے لیے مکاتبت یا مخاطبت کی ممانعت فرما دیتے، کسی کو شدید غلطی پر قطع تعلقی کی دھمکی دیتے، کسی کو بے پرواہی اور حرکات نازیبا پر سخت قسم کے جرمانے تجویز فرماتے. مثلاً کسی کو کچھ دنوں کے لیے مسجد میں جھاڑو دینے اور نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے فرماتے، کسی کو جی کچھ جی، رقم. یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ جو واقعہ ہے نا، یہ کس کا واقعہ ہے؟ جی یہ واقعہ ہے قاری محمد طیب صاحب کا، محتمم دارالعلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے. حضرت سے اصلاحی تعلق تھا ان کا. صحیح ہے.
تو جی انہوں نے کچھ ایسے حالات لکھے کہ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ تکبر ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا مسجد میں آنے والوں کے جوتے سیدھا کیا کریں. تو یہ ڈیوٹی لگا دی ان کی. اور ان کی سوالے میں ہے سوالے کا یہ واقعہ ہے. تو کہنے لگے شروع میں نے یہ کیا کہ اچھے اچھے جوتے تو میں کر دیتا تھا اور جو وہ نہیں کر دیتا جو ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے بالکل ہی ٹیچر سے جوتے ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا. تو حضرت نے ایک دن کہا یہ کیا ہے, یہ بھی تو جوتے ہیں, ان کو بھی سیدھا کیا کر. تو اس طرح سے یہ ہوتی تھی حضرت کے اس طرح سے. اور پھر حضرت ایک صاحب نے تکبر کی شکایت کی, یعنی معاملات نے بتایا کہ تکبر ہے. تو حضرت نے کہا کہ تم یہ کیا کرو کہ نماز کے بعد جب دعا ہو رہی ہو تو کھڑے ہو کے اعلان کیا کرو کہ صاحبوں میں جو ہوں تکبر کے مہلک مرض میں مبتلا ہوں, میرے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے نجات دے. اب آپ دیکھیں متکبر آدمی کے منہ سے یہ نکل جانا کہ مجھ میں تکبر ہے, تو اس سے تو بالکل ہی اس کا خاتمہ ہو جائے. اور اسی طرح سے جو بہت حضرت کے چہیتے لوگ تھے لیکن بعض گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تھے. حضرت کے ایک مجاز تھے اور حضرت نے ان سے کہا کہ اگر یہ فلاں گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے ختم کیجیے مکاتبت پر. تو حضرت کے یہاں تھیں یہ ساری چیزیں, جرمانے تھے باقاعدہ. اور اس طرح کی چیزوں ہی سے نفس کی تعدیب ہوتی ہے. نفس جو ہے نا یہ بہت ہی شاطر, جو ہمارے ایک بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا برکت عنایت فرمائے, وہ کہتے ہیں اس نفس کی مثال بزرگ دیتے ہیں کہ چکنا یعنی کیچڑ میں لچڑا ہوا ایک سور ہے, اس کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا. اسی طرح سے پکڑنے کی کوشش کریں, اتنا چکنا ہے کہ ادھر سے نکل جائے گا, ادھر سے نکل جائے گا, ادھر سے نکل جائے گا. اس کو قابو میں لانا نا یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے. اس کو کس طرح سے قابو میں لا جائے, اور اسی کے لیے یہ چیزیں کرائی جاتی ہیں جو نفس پر شاخ اترے. اور یہی کڑوا گھوٹ ہم لوگوں سے پیا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کنٹرول ہے, نظر پہ کنٹرول ہے, سب پر ہے. تو بھائی ہے کنٹرول تو کنٹرول کرو, کیوں نہیں کنٹرول ہوتا ہے موقع پہ تو نہیں ہوتا. کہتے نہیں ہے کنٹرول, جب جی چاہیں گے کر لیں گے, کبھی نہیں ہو پائے گا. یہ دھوکہ ہے نفس کا. لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی, بیوی ہو جائے گی, بچے ہو جائیں گے, نواسیاں پر نواسیاں ہو جاتی ہیں, بد نظری نہیں جاتی, کیونکہ نفس میں قابو نہیں ہے. نفس میں قابو کس طرح ہوگا, تو طریقے سے ہوگا, اور طریقہ بھی کسی کا بتایا ہوا, اپنا نہیں, اس ساختہ نہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو تجویز کوئی دوائی کرے گا. تو حضرت کیا یہ ساری چیزیں تھیں, اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں سیو ہو گئی ہیں. حضرت کے ملفوظات جو ہیں تقریباً 32 جلدوں میں وہ ہے, اس میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں. کیونکہ حضرت کی مجلس ہوتی تھی ظہر کے بعد, اس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی سوال پوچھ رہا ہے, کوئی بے تکی بات کر رہا ہے. حضرت کے پاس لوگ آتے تھے, کہتے تھے حضرت تعویذ چاہیے, تو بس یہ کہہ کے خاموش بیٹھ گئے. تو حضرت کو بہت ہی وہ ہوتا تھا, بھائی بتاؤ تو کس چیز کا تعویذ چاہیے. تو یا نامکمل بات کی, رہنے آئے ہیں کتنے دن, ہر چیز اگلوانی پڑتی تھی حضرت کو. تو حضرت کے یہاں باقاعدہ ایک طریقہ تھا, اور یہی طریقہ ہے کہ جو انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور حضرت کیا تھا یہ اچھا خاصا یہ جو تربیت والا معاملہ تھا. اسی لیے جو طبیعتیں نہیں اس طرف ہوتی تھی, انہوں نے حضرت کو مشہور کیا ہوا تھا کہ حضرت بہت سخت مزاج, حضرت کے یہاں بہت سختی ہے, جبکہ حقیقت یہ نہیں تھا. تو حضرت اپنے لیے کیا سختی کرتے, وہ تو ہمارے آپ کے فائدے, سالکوں کے فائدے کے لیے یہ سختی کرتے. آگے چلیں. کسی کو کچھ رقم بطور جرمانہ کسی خاص طریقے سے صرف کرنے کے لیے، کسی کو معمولات و اوراد و وظائف کچھ عرصے تک ترک کر دینے کے لیے، یا کسی کو نوافل خاص تعداد میں ادا کرنے کے لیے جو نفس پر شاق ہو حکم فرماتے، کسی کو تہذیب نفس کے لیے کوئی مجاہدہ شاق کا تجویز فرماتے، وغیرہ وغیرہ.
غایت ان سب کی مواخذوں سے سالک کی اصلاح ہی ہوتی تھی، کیونکہ باوجود اس سخت گیری کے ہر معاملے میں مشفقانہ اور مربیانہ انداز ہی ہوتا تھا۔ خود ہی فرماتے تھے کہ جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں تو برابر اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں اور عین اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہر مواخذے سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہ بات میری عادت میں داخل ہو چکی ہے، کبھی اس میں ذہول نہیں ہوتا۔ یہی سبب تھا کہ باوجود مورد عتاب ہونے اور ناراضگی کے ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے غصے سے دل روشن ہو جاتا ہے اور حضرت کے ساتھ عقیدت و محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی، حضرت نے بہت تعریف کی۔ حضرت کیا آیا تھا اپنے آپ کو مٹاؤ، بالکل جو تھا خانقاہ میں آنے والوں کو اجازت نہیں تھی ایک دوسرے سے گپے لگائیں، محفل جمائیں، بلکہ بہت سارے حضرت کے انتقال کے بعد خلفاء جو تھے وہ جب ملتے تھے تو کہتے تھے ہاں آپ کو دیکھا تو تھا خانقاہ میں، لیکن آپ سے وہ نہیں ہے، بے تکلفی ہو۔ تو حضرت کیا تھا کہ بھئی اصل چیز تو ہے کہ اپنے تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اپنے کو مٹائیں۔ حضرت نے کسی صاحب کو اجازت دی، وہ صاحب جو تھے وہ بھولے سے آدمی تھے، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے اپنے ملفوظات جمع کرنے شروع کر فرمایا، اور اس کے بعد اپنا کوئی قول لکھا، فرمایا یہ خبر حضرت کو مل گئی، او ہو، حضرت کو تو آگ لگ گئی۔ حضرت نے بھری مجلس میں ان سے کہا، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا صاحب پتہ چلا ہے کہ آپ بھی فرمانے لگے ہیں، تو بدن کھاٹو تو لہو نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ سب آپ کا تکبر ہے، دماغ کا خناس ہے، اور یہ دماغ میں آپ کے بیٹھ گیا ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے، خبردار آپ نے یہ فرمانا شروع کیا۔ اور پوری خانقاہ کو حضرت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک والوں کے ساتھ کیا تھا نا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو وہ نہیں کرے گا، اور بالکل حضرت نے ان کا بائیکاٹ کرا دیا، اور ان کی بیچاروں کی حالت غیر ہوتی، ہر وقت روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اور پھر وہ جو کتاب بنائی تھی اس کو بھی پھاڑ کے انہوں نے جلا دیا۔ حضرت کو خبر پہنچ گئی کہ ہاں بھائی ان کو احساس ہو گیا ہے، تو حضرت نے ایک دن کیا کیا کہ عین نماز میں ان کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو حضرت یہ تربیت کے لے کرتے کہ اس سے تربیت ہو جائے۔ ایک صاحب کو حضرت نے بہت ڈانٹا کہ آپ یہ کیا نماز پڑھتے ہیں، بالکل آپ کی نماز سے خشوع و خضوع ظاہر نہیں ہوتا، یعنی کم از کم نماز باہر سے دیکھنے والے کو پتہ تو چلے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو وہ بھری مجمع میں یعنی اچھا خاصے مولانا علامہ پرانے لوگوں میں سے تھے، لیکن حضرت نے ان کو ڈانٹا سب کے ساتھ اس طرح۔ اور پھر کچھ روز بعد حضرت نے ان کو، جب حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں ان کو احساس ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی نماز بہتر کر لی ہے، تو پھر حضرت نے ان کے سر پہ امامہ باندھا، اجازت کی۔ حضرت کرتے تھے اس طرح، تربیت کرتے تھے، اور تربیت ہوتی اسی طرح سے۔ اور آج کل یہ بہت مشکل کام ہے، ہمارے حضرت بھی یہی کہتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ بھائی کم از کم اتنا تو ہو کہ بے تکلفی ہو کہ میں آپ کو ڈانٹ سکوں۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، عمر کے لوگ آتے ہیں، تو کہا کہ بھائی اس میں فائدہ ہوگا نہیں، کیونکہ میں معروف ہو جاؤں گا آپ کی عمر سے، آپ کے رتبے سے، اور جو ہے پھر قیامت ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، حضرت اللہ تعالیٰ ان سب کا محفوظ رکھے، احیاء کرے، اس کو ہمارے لیے فائدہ مند کرے، اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔